ہمارے مابین عدل کر. تو عدل کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن جس مفہوم پر اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں عدل اجتماعی، اس کے لیے قرآن مجید کی اصل اصطلاح ہے قسط. اور یہ لفظ وہ ہے کہ جو اردو میں بہت کم مستعمل ہے. اردو دان لوگ اسے بہت کم جانتے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے. قسط اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کے جائز حصے کو، نصیب بالعدل، کسی کا حصہ جو عدل کے ساتھ ہو. یعنی بیٹی کا حصہ اگر آدھا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہی عادل ہے، اس کے لیے وہاں حصہ ہی نصف ہے بیٹے کے مقابلے میں، تو عدل کا تقاضا یہی ہوگا، قسط کا تقاضا یہ ہوگا کہ اسے نصف دیا جائے. جو بھی کسی کا جائز نصیب ہے، جو بھی کسی کا جائز حصہ ہے، وہ قسط کہلائے گا. اور لطف یہ ہے، یہ لفظ کیونکہ آپ حضرات وہ ہیں کہ جو کوشش کریں گے کہ ان مضامین کو سمجھ کر پھر آگے بیان کریں، اس لیے ان معاملات کو میں ذرا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ اس میں عجیب لفظ یہ ہے کہ قسطا جب آئے گا، قسطا یقسطو، اس کے معنی ہوں گے کسی کے حصے کو ہڑپ کر لینا. کسی اور کا حصہ تھا، وہ آپ نے ضبط کر لیا، ہضم کر لیا، ہڑپ کر لیا. لہذا قاسط کے معنی ہے نا انصاف، ظالم، ظلم کرنے والا، دوسرے کے جائز حق کو ہڑپ کر جانے والا. البتہ جب یہ باب افعال سے آتا ہے اقسط یقسط اقساطا فہو مقسط، وہاں اب اس کے معنی ہے دوسروں کو اس کا جائز حصہ دینا، اور یہ ہے قسط. اور یہ اس میں فاعل بنے گا مقسط. یہ دو اگرچہ مادہ ایک ہی ہے لیکن ثلاثی مجرد میں آیا تو اس کے معنی ظلم ہے، دوسروں کے جائز حصے کو ہڑپ کر جانا. اور جب باب افعال سے آئے گا ثلاثی مزید فی میں تو اس کے معنی ہوں گے عدل، انصاف، اردو میں جسے انصاف کہتے ہیں، یعنی کسی کا جائز حق اس کو پہنچا دینا. اب اس کی ہمارے دین میں جو اہمیت ہے اسے سمجھیے. بلکہ یہاں لفظ قسط کے لیے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اس کے اصل میں ہماری زبان میں اگر اس کا ہم مفہوم بیان کریں تو قریب ترین لفظ آئے گا توازن. قسط کا لفظ قریب ترین توازن کے ہے. اسی لیے دیکھیے سورہ رحمان کے آغاز میں جہاں کائناتی توازن، آفاقی توازن، کاسمک بیلنس کا تذکرہ آیا ہے، وہاں یہ لفظ آیا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اور یہ کاسمک بیلنس ہمیں معلوم ہے کہ اس میں فاصلے برابر برابر نہیں ہیں. مختلف جو اجرام سماویہ ہیں، جو کرے ہیں بڑے بڑے جو فضا میں تیر رہے ہیں، ان کے فاصلے مختلف ہیں. ان فاصلوں ہی کے اعتبار سے ان کی انورس پروپورشن جو ہے، اس کی عکسی نسبت کے ساتھ وہ قوت ہے کشش باہمی کی جو انہیں ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہے، اور ان کے توازن سے یہ نظام قائم ہے. تو گویا کہ قسط کے قریب ترین تصور جو ہے وہ توازن ہے. یہی وجہ ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم. یہ بھی توازن ہوتا ہے جب میزان کے اندر، چونکہ اس کے دونوں بازو جو ہیں میزان کے برابر ہوتے ہیں، لہذا دونوں پلڑوں میں جب آپ مساوی وزن ڈالیں گے تو وہ دونوں پلڑے جو ہے وہ جو ڈنڈی ہے سیدھی ہوگی. فرض کیجئے کہ ایک میزان ایسی ہے جس کا ایک بازو بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، تو اب آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے بازو والے پلڑے میں زیادہ وزن ڈالیں گے اور بڑے بازو والے پلڑے میں کم وزن ڈالیں گے، تب یہ قسطاس سیدھی رہے گی، تب یہ ڈنڈی سیدھی رہے گی. تو توازن میں ہمیشہ برابری نہیں ہوتی. ایک شخص کمزور ہے، ایک قوی ہے، کوئی کام کرنا ہے، آپ برابر برابر اگر کام ایلوکیٹ کر دیں گے، برابر برابر بوجھ ڈال دیں گے تو یہ انصاف کے منافی ہے، یہ عدل کے خلاف ہے. قسط کا تقاضا یہ ہوگا کہ جو کمزور ہے اسے کم کام دیا جائے، جو قوی ہے اسے کام زیادہ دیا جائے. یہ گویا کہ قسط کا اصل مفہوم ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ حدید کی جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی تھی اس میں بھی میزان کے بعد لفظ قسط آیا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، آیت نمبر 25. ہم ہی نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، روشن تعلیمات کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.
اور ہم نے اتاری ان کے ساتھ اپنی کتاب بھی اور میزان بھی، تاکہ قائم رہے لوگ عدل اور انصاف پر۔ یہاں لفظ قسط آیا ہے میزان کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے سورہ شورى میں بھی اس کی آیت نمبر 17 ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی ہے کہ جس نے حق کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی اور میزان بھی نازل فرمائی۔ تو لفظ قسط کے ساتھ ایک توازن کا تصور جو ہے اس کو اپنے ذہن میں لازم و ملزوم کے ساتھ قائم فرما لیں۔ اب میں چند آیات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین میں اس قسط کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات ہمارے دین میں اس کی جڑ اور بنیاد جو ہے وہ ذات و صفات باری تعالی۔ ایمان جڑ ہے دین کی، ایمان کا خلاصہ ایمان مجمل ہے، اور ایمان مجمل میں کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ کی ایک نہایت اہم شان یہ ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ وہ عدل کا اور قسط کا قائم کرنے والا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی گواہی فرشتوں نے دی ہے، یہی اولو العلم کی گواہی ہے جو بھی صاحب فہم و شعور ہے، اور وہ عدل کا قسط کا قائم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارے تصورات دینی میں اہم ترین تصور نبوت و رسالت ہے۔ اس کے ضمن میں سورہ حدید کی آیت نمبر 25 اہم ترین، ابھی میں نے اس کو آپ کے سامنے پڑھا تھا، اب دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ گویا کہ نبوت و رسالت اور انزال کتب اور ارسال وحی، ان سب کا مقصد ہی یہ ہے کہ نظام عدل و قسط قائم ہو جائے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ۔ اس سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد وہ بنیادی تعلیمات ایمانیات جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری، میزان بھی اتاری۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل اور قسط پر قائم۔ یہاں تو لفظ قسط آیا ہے صرف، پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس میں بھی لفظ قسط ہے، لیکن چونکہ لفظ قسط زیادہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے اور ہمارے ذہن اس سے زیادہ مانوس نہیں ہے، اس لیے میں عدل کا اضافہ کر رہا ہوں، ورنہ اصل اصطلاح قسط ہے۔ قائما بالقسط لیقوم الناس بالقسط۔ اب تیسرے نمبر پر جو ہماری امت مسلمہ ہے، جو اب قائم ہوئی ہے نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر، اور جس کا اصل رسول توحید خداوندی ہے، اس امت کا جو مشن ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اہل ایمان بن جاؤ قسط کو، انصاف کو، عدل کو قوت کے ساتھ لے کر کھڑے ہونے والے، قوامین بالقسط، قائم کرنے والے عدل اور انصاف کے، عدل و قسط کے، اور اللہ کے گواہ بن کر شہداء للہ، خواہ یہ گواہی اللہ کے حق میں اور یہ عدل و قسط کا قیام خواہ تمہارے اپنے مفادات کے خلاف جا رہا ہو، ولو علی انفسکم او الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہا ہو، والاقربین، خواہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے۔ اب دیکھیے یہاں الفاظ آئے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اس سورہ نساء کا جوڑا ہے سورہ مائدہ، اس کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اہل ایمان بن جاؤ اللہ کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہونے والے، قوامین للہ، شہداء بالقسط، اور قسط کے گواہی دینے والے۔ اور یہاں اضافہ کیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، دیکھنا تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو،
تم ناانصافی پر اتر آؤ.